جب آپ سوئیں گے یا ہم سوئیں گے تو دائیں کروٹ ہم لیٹیں گے، یاد رکھیے دائیں کروٹ لیٹیں گے اور اپنا سیدھا ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ پر لیٹیں گے اور کوشش کریں کہ اپنا سیدھے ہاتھ کے سہارے سے سوئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سوتے ہیں تو سیدھی کروٹ سوتے ہیں اور شروعاتی نیند آپ بعد میں سیدھا بھی سو سکتے ہیں، جس کو بولتے پیٹھ کے بل جس کو بولیں گے، لیکن آپ جب شروع کرتے ہیں نیند تو سیدھے جانب آپ لیٹ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے لے لیتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایسا جس کو کہیں گے اس طرح سے یا اس طرح سے سر کے نیچے اس کو لے لیتے، ٹھیک۔ اور حدیث میں یوں آپ نے فرمایا اور کہا لیٹ سونے کے تعلق سے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب تو نیند کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں، یاد رکھیں۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے، جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے، اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ، ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا، دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی ہے سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے، یا آپ کو دیکھا گیا کرتے، تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے اور کروٹ کو بدل دو۔ تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا، تو اس سے پتہ چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب، کہ تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں اور میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا۔ تو پتہ چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کرنا ہے ہم کو، ٹھیک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت۔ آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا، سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری رہنمائی کریں
کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے اور کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا, جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے, ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ, دعائیں قبول ہو رہی ہے, معافی مل رہی ہے, فرشتے بھی دعا کرے, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے ہمیں. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد؟ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے. دعا کے الفاظ یہ اور ترجمہ اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی ہے کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے, معاف کر دے میرے, تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو ہے میرے گناہ معاف. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت, دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو, اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے, یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے. اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھی سویا کرتے تھے. اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے اور روایت کافی طویل ہے, یاد رکھی. بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں. دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے, وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے, کام میں آسانی ہوتی ہے, اس سے بہتر ہے. کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں حدیث کے, میں وہ حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں, آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں. الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس, ہمیں تحفتاً دے دیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو, 34 بار اللہ اکبر, سبحان اللہ 33 بار اور پھر الحمدللہ 33 بار. نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے وہ الگ اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے. نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہوتی 100, یہ ہے نماز کے بعد. لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر,
33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, हुए 100। ठीक है, ये पढ़ के सुना है, गुलाम मिलने से ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया और हजरत फातिमा, हजरत अली दोनों ये तस्बीह पढ़ा करते थे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहली चीज तो ये कि कुरान के पढ़ने के बहुत सारे आदाब हैं, ये सुन्नतें हैं, लेकिन फराइज नहीं है। फराइज अलग है और आदाब या सुन्नतें अलग है कुरान पढ़ने। जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान तो कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ सकता है पढ़ने के लिए, तब तक कि वो हिदायत याफ्ता नहीं, वो पढ़ेंगे तो हिदायत की तरफ आएंगे या सुनेंगे तो आएंगे, तो वो तो बिल्कुल ना उसके लिए तहरत का कोई मसला है, ना उसके लिए गुस्ल का कोई मसला है, उसको तो कोई मसला है। रहा मुसलमानों के अंदर कुरान पढ़ने की क्या आदाब, ये क्या चीज है, तो कुरान के हुकूक है। हुकूक में एक चीज है कि कुरान पर ईमान लाया जाए, तो पढ़ने वाला भाई ईमान है, समझे ना, ये फराइज जिसको बोलेंगे, इससे तो सवाब मिले, क्योंकि ईमान वाला होना तो अजर मिलेगा कुरान पढ़ने। लेकिन अगर आदाब की हद तक मिले या सुन्नत क्या है, तो कुरान को बावजूद मुंह कर पढ़ा जाए, कुरान को किबले रुख मुंह कर करके पढ़ा जाए। वैसे किबले का मामला तो दुआ, कुरान, नमाज में तो फर्ज है, हर इबादत में कोशिश करे किबले रुख हो, इसलिए कि किबला हमारे जिंदा और मुर्दा दोनों का किबला है, तो लिहाजा किबले रुख होकर तो कोशिश करे कि हर काम किया जाए। बल्कि अगर कोई इंसान है ऑफिस में बैठता है और ऐसा समझता है कि अगर डायरेक्शन चेंज करूँ तो किबले रुख मुंह होकर ही बैठे ऑफिस में, ताकि हमेशा किबले की तरफ, क्योंकि ये तो किबला हमारा जिंदा और मुर्दा दोनों की इबादतों में हर काम के लिए, ठीक, फजीलत है, उसको आप बावजूद कर पड़े, लेकिन कंडीशन नहीं होगी, ये वजाहत कर दो। दूसरा, किबले रुख होकर पड़े, ये इसका अदब है, इसमें भी कोई मसला नहीं, किबले रुख ना भी हो सके तो कोई मसला। इसके अलावा आजीजी हो, इनकिसारी हो, अल्लाह का कलाम पढ़ रही सोच कर पढ़े, अपने ऊपर खशियत तारी करे अल्लाह की, कोशिश करे कि आवाज के अंदर ऐसा वो हो कि जैसा इंसान गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो, ये तमाम चीजें इसके आदाब। लेकिन इसको हम फिक्स नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जैसा आपका सवाल है उसकी वजह से क्लेरिफिकेशन के तौर पे मैं दे सकता हूँ मुख्तलिफ। जैसा क्या सर ढककर कुरान पढ़ना उसका अदब है, तो हाँ, सर ढककर आप कुरान पढ़ सकते, लेकिन क्या सर को खुला रख के कुरान पढ़ा बेद भी नहीं, सर को खुला रखकर कुरान पढ़ना बेद भी नहीं, दोनों चीजें एट द सेम टाइम। मतलब सर को ढकना वैसे तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत, आप सर को ढक हमेशा हमेशा, हाँ कुछ दौर में कुछ जगहों पे आपने नहीं ढका, और ये अरबों का ट्रेडिशन रहा। आज भी अरब में एक लिटरेट तबका जो है, अगर आप सर खुला रखे तो एकदम ऐसा बोलेंगे, हाँ आदमी सर खुला रखते तो है, इतना अदब करते हैं, सर को खुला रखना बेअदबी, दिस इज कल्चरल इम्पैक्ट। सेकंड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा ढका, ये सुन्नत होगी, तो आप टोपी से ढके, टोपी पे रुमाल डाले, टोपी पे अमामा बांधे, तो जो भी घर सर ढकना चाहिए, फिर कुछ कैप वगैरह लोग करके अलग, जो भी घर सर ढकना चाहिए, सुन्नत, ठीक है, ये की। लेकिन कुरान को बगैर सर ढके क्या पढ़ सकते हैं? कुरान को आप जूतों में बैठे तो भी पढ़ सकते। बहुत से लोग बोलते क्या कुरान जूतों में है तो पढ़ सकते, बिल्कुल कोई, ट्रेन में बैठे हैं तो, क्लास में बैठे हैं तो, कॉलेज में बैठे हैं तो, दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी मर्तबा मस्जिद नबी में आए, आपने नमाज पढ़ाई और जूतों में पढ़ा, जूतों में नमाज, वैसे तो कुरान ही पढ़ सकते। कुरान को बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेट कर पढ़ सकते, कुरान को खड़े होकर भी पढ़ सकते, बैठ कर भी पढ़ सकते, लेट कर भी पढ़ सकते। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अल्लाह के नेक बंदों की सिफत बयान की, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व लजन, अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े से, बैठे से और करवटों, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन, खड़े होकर जिक्र, क़ुऊदन बैठ कर, हाँ, व जुनूबन और अपने करवटों पर अल्लाह का जिक्र। जैसे पता चला कुरान अल्लाह का अफजल जिक्र, तो खड़े रहकर ही पढ़ो, उसको बैठ कर भी पढ़ो, हालत मजबूरी लेट कर भी पढ़ा होता है, बीमार इंसान लेटा है, कुरान रखा हुआ, बैठ कर पढ़ूंगा तो एक पारा पढ़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट कर पढ़ता हूँ तो 3-4 पारे पढ़ ले तो दिन भर में इतना टाइम है, लेट कर, क्योंकि आप ज्यादा अल्लाह के कलाम की तिलावत करना चाहते हैं। इसके अदब और बेअदबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा फरमाती है, मैं हायजा होती हैज की हालत में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी रान पर, मेरी मांझी पर रखते और आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और मैं सुन रही, तो नबी लेट कर पढ़ रहे, माँ आयशा के रान पर, मांझी पर पढ़, और माँ आयशा हायजा, हैज क्या लगा तो मसला पता चला, कोई हायजा औरत, उसका शौहर बेटा वगैरह पढ़ ले तो बिल्कुल सुन सकती है, उसको भागने की जरूरत नहीं, वहां से निकल। सेकंड, एक आदमी लेट कर पढ़ सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि रात के वक्त उठते, तहज्जुद के लिए उठकर बिस्तर से निकलते, घर से बाहर जाते, आसमान की तरफ देखते और सूरतुल आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत, और उसके बाद वजू करते, और उसके बाद नमाज, तो बगैर वजू के आप तिलावत की, फिर आके वजू किया, फिर तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की अज़ान की, फजर की 2 सुन्नत पढ़ के आप मस्जिद में फजर की नमाज, ये मामूल था।
تو پتا چلا بغیر وضو کے پڑا، لیٹ بیٹھے پیر پھیلا ہوا تو پیر چپکا ہوا، یہ سب مسئلہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہم لوگوں کو جو قرآن کی ادب سکھایا ہے اچھا ادب کوئی نہیں، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا جو سب غلط ہے، تو ویسا نہیں، ویسا نہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے کلام کا بڑا ذکر کرتے اور قرآن سے آپ دیکھیں تھا، آپ نے کہا عرب میں ہم گئے تو عرب کو دیکھتے ہیں، ان کی جو انسیتیں بہت مختلف ہماری ان سے۔ اللہ کے کلام سے جو ان کا معاملہ ہے اس طرح سے کہ میں نے وہاں دیکھا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ ہے، پولیس سیکورٹی گارڈ جو اندر آ کے چیک کرتا ہے، اگر لوگ آ رہے ہیں تو کھڑا ہے چیکنگ کریں گا، جیسے ہی لوگ قرآن بازو اس کی مشین پر رکھا ہوا ہے کوئی بھی شروع ہو کھڑے کھڑے، کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا اسے کام کر تو اگر کھلا ہے پڑھتے رہیں گے، آپ کوئی آگے رکا ہے اس کو چیک کیا پھر کھڑا ہو جائے قرآن میں۔ ان کا شغف قرآن سے لگا تو قرآن کو آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیں گے، گائیڈ بک بنا لیں گے، زندگی کے ہر پہلو پہ لگتی ہے آپ کو اپنے ساتھ۔ اب حافظ نہیں تو ہر پہلو پہ لگیں گے نا پڑھنا ہے، تو تب آپ خود سمجھیں گے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کریں گے قرآن، تبھی تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ صحابہ وغیرہ کا معاملہ یہ تھا، وہ ایسی قوم تھی جن لوگوں کو حافظہ بہت تیز ہوا تھا، اور اس زمانے میں حال بھی یہ تھا کہ عربوں کو اپنی امی ہونے پر ناز تھا، عرب اپنے کو امی کہتے تھے، مانا امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ ناخواندہ، پڑھا لکھا نہیں، فخر سے بولتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم میں تھا فخر سے، میں پڑھا لکھا نہیں، تم سب میں جاہل ہو، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو، بیٹا پاگل ہے، فخر کی بات کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں، لیکن ان کے لیے پڑھنا نہیں لکھنا نہیں آتا بولنا فخر کی بات کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ بولنا چاہ رہے تھے تم لوگ پڑھتے لکھتے ہو، ہم ہر چیز کو یاد کرتے، اس لیے نہ پڑھنا لکھنا فخر تھا، تو لہٰذا جس کو ہر چیز یاد ہوتی ہے ان کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، صحیح بات ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے حافظ اتنے تیز ہوتے، اسی لیے حدیث بھی یاد رکھتے تھے۔ بولتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں نا جو مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ حدیث ہوگا، ہم نے ان سے سنا، 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 انہوں نے فرمایا ایسا تھا، چلو تم بولو، بولتے میرے کو تو یاد، ہاں پھر حدیث مانتے کہ بخاری میں لکھی ہے، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، تم کو تو یاد نہیں۔ ارے تو بیوقوف آدمی، تو وہ نہیں جس کی بات اتنے غور سے سنے، وہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور پاگل میں وہ جو سننے والا صحابی ہوں ویسے حافظ والا، تو تو وہ نہیں ہے، بولنا تیرا مقام اور تیری اوقات میں نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، تو لہٰذا سے فالتو سوالات نہیں کرنا ہے، ٹھیک؟ ہاں اگلی بار آ کے وہ ریکارڈ کرتا ہوں تیری بات، پھر تیرے کو سناتا وہی جو سنے۔ صحابہ کے حالات ویسے تھے، ریکارڈر جیسے، ہر بات جو نبی کے ذہن سے زبان سے نکل رہی، اور ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو اور وہ جب بات کرے کیسا سنتے آپ، ایک ایک جملہ ہے، صحابہ ویسے اپنے نبی کی ہر بات نکلنے میں، ایک تو مقام، دوسرا حافظ، تیسرا کچھ تو خاص تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا دعا نہیں، آپ جو بولے میں کبھی نہیں، تو آپ نے کہا تو چاہتا ابو ہریرہ، ان کو بہت شغف سے حدیثیں آتی ہیں، تو آپ نے اپنی چادر نکالے کا اس کو اپنے سینے سے لگا دیا، انہوں نے لگا دیا، چادر واپس نہیں لکھا۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھولیں گے، اتنا یاد ہوگا، سمجھ رہا؟ تو بہرحال ان کا شغف ہے اللہ کے کلام، اور شغف کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو برابر چالو ہوئے سن رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس دوسرے لوگ تو یہ کیا طریقہ گاڑی بیٹھے کا، یہ کیا طریقہ پیر پھیلا کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ پیر اوپر کر کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ لیٹ کے پڑا، استغفر اللہ، دیکھو کیسا لیٹا، اس کو تو پھر بولا مار ڈالو، وہ تو ہاں دوسرے میں دیکھا ہے کھڑے اور سب کو بلا اپنے وہاں جو حج ٹریننگ میں سکھایا نا، آپ نے بہت نہیں سکھایا، عربوں کا سوال ملتا اپنی جیسا نہیں، لیٹ کے کتنی بے حرمتی ہے، بے حرمتی نہیں کر رہا ہے، ہاں اس کے آداب ہیں، لیکن آداب کے خلاف جانا تو گناہ نہیں، یا وہ ایسا کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا آپ دیکھیں جیل میں رکھیں وقتاً پڑھیں گا، مشینوں پہ رکھا ہے پڑھ رہا ہے، ہاتھ لاؤ کے پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی چیز سے پڑھ رہا ہے، کبھی کسی کو بول رہا ہے پڑھ کے سنا میں ادھر کھڑا ہوا ہوں ادھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہو رہا، تو کوئی اس کو سنا دے رہا ہے، لیٹے سے پڑھ رہا ہے، کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، جہاں اس کو موقع ملا، گاڑی میں پڑھ رہا ہے، جوتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی رومال نہیں ہے کھلے سر سے پڑھ رہا ہے، سر سے برے بات نکال دیا ویسے پڑھا ٹکلا ہو پڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، شیطان نے نہیں پڑھنے کے 100 بہانے لا کے دے دیے۔ ایک صاحب مجھے بولنے لگے ہمارے گھر میں جو قرآن نہیں پڑھتے بہت تو برکت کم ہے، نہیں پڑھتا، بولا شاید بھول جاتے، نہیں بولے جانماز دھلی بھی نہیں، جانماز دھوئیں گے تو پڑھیں گے قرآن، جانماز دھونے کیا ٹائم لگتا، نہیں پرابلم ہوئی نہیں، بولے جانماز دھونے گڈھا کرنا پڑتا، بولے اس کا پانی تھوڑی نالی میں ڈال سکتے، تو اس لیے دھل رہی نہیں، بولے ابھی گڈھا کریں گے کہ جانماز تو بچا پانی اس میں ڈالنا پڑتا نا جیسے نماز پڑھتے ہیں، تو انڈیا پاکستان میں 100 بہانے نہیں پڑھنے کے قرآن میں، ٹھیک، وہ لوگوں نے 100 بہانے بنا لیے اپنے نہیں پڑھنے، ٹھیک، ہاں لیکن اگر اس کی مصحف قرآن کی آپ کے پاس، جہاں تک حافظے کا معاملہ کسی بھی حالت میں پڑھو، مصحف کا اپنا ایک احترام، اس کا ایک مقام، اس کے لیے کوشش کرے انسان کہ اس کو کہیں بھی پھینکنا، کہیں بھی رکھ دینا، کہیں بھی چھوڑ دینا، یقیناً یہ احترام ہے۔ مصحف فزیکل فارم میں جب کاپی آ جائے اس معاملے میں احتیاط کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے مصحف نہیں تھا تو آپ لیٹ کرتے، لیکن آپ کے مصحف تو لیٹ کے ہو، لیکن احترام یہ نہیں کہ آپ مصحف پڑھ رہے تو یہاں چھوڑ دیے، گر جا رہی، کوئی چل جا رہا، یا مصحف کو زمین پر رکھ کے آپ چلے گئے، کوئی آ جا رہا، کسی کا پیر لگنے کا ڈر ہے،
ये आजकल एक नया तमाशा भी मैंने देखा हूँ इंटरनेट के ऊपर, बिल्ली को चला रहे कुरान की तरह, बोले कुरान पे पैर नहीं रखी आसपास चलती। अरे बेवकूफ गधे, बिल्ली से तुम क्या कुरान का मौजा लगा रहे, तुम पढ़ो उसको और अमल करो, वो है उसमें। आपको पता कितना रिस्क है। एक बिल्ली को क्या करते हैं, किताब रखते बिल्ली ऊपर से जाती है, कुरान रखे तो भाग जाए। लेकिन आप सोचो कुरान क्या इसके लिए है क्या बिल्ली के अतराफ में रखे और बिल्ली घूम रही नहीं जा रही? ठीक है बिल्ली एहतराम कर रही, लेकिन तुम बेवकूफ सोचो, मैं समझता बिल्ली तुमको बदुआएं दे रही, क्या खेल चल रहा है मेरे साथ, कुरान क्यों रखा मेरे पैरों के पास? हाँ मैंने देखा है बिल्ली कुरान रखा, देखो बोले कुरान के आसपास से जा रही है मुद्दा। ये कौन सा मुद्दा है यार कुरान का? ये कौन सा मुद्दा है कि बिल्ली इस पे से नहीं जाती? ठीक है वो जानवर है, वो समझता अल्लाह कलाम, लेकिन ये तो वो सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, ये सब पागल चाले कर रहा है मेरे साथ। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा सही नहीं है। इस मसहफ का एज अ बुक फॉर्म एहतराम है, तो लिहाजा उसकी डिग्निटी उसको आप रखिए, वो तो मैं समझता हूँ करेंगे। बट जब तक वो हाथ में और ऊपर है फिर लेट के पढ़ो या बैठ के इंशाल्लाह नहीं, लेकिन जब रखेंगे, जब बंद करेंगे तो आम किताब जैसा फेंक दे रहे या रख दे रहे या नीचे रख दे रहे और आप खड़े हो जा रहे, क्योंकि नीचे बैठे थे आप, बिल्कुल ना कीजिए, जैसे किसी का पैर पर किसी का धक्का लग सकता है, और ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो बहरहाल लेकिन इसके बाद भी कहूँगा कुरान मजीद के फजाइल बोलकर एक मोहम्मद इकबाल किलानी साहब की किताब है, उसमें उसके पढ़ने के मुकम्मल आदाब है, आप जरूर उसको पढ़े, इंशाल्लाह उसमें तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, ज़कात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आप हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए